جیسے پاکستان جو ہے وہ تھوڑا سا دونوں کو بیلنس کرنے میں جو اس کو پریشانی ہو رہی ہے. پھر ہمارے پڑوس میں ایران میں جو ایک حکومت مخالف مظاہرے چل رہے ہیں مہنگائی کے خلاف، اور اس پہ بھی پاکستان کی جو ہے بڑی گہری نگاہیں. لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ اگر یہ ٹینشن رہتی ہے تو پھر معیشت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے. ہم نے 2025 میں سب سے بڑی جو کامیابی حاصل کی پی آئی اے کو فروخت کر کے، وہ ادارے جو کہ ایک طویل عرصے سے خسارے میں جا رہے تھے اور ہر شخص کہہ رہا تھا کہ اسے بیچنا چاہیے. مشرف صاحب کے دور میں بینکس نچکاری ہوئی، پی ٹی سی ایل کی نچکاری ہوئی، کے اے سی جو کہ کے الیکٹرک بنی اس کی نچکاری ہوئی، اور اس کے بعد سے اب اس حکومت نے جو پی آئی اے کو نچکاری کی ہے، اس سے ایک بہت ہی حوصلہ افزا جو اقدام یہ ہوا ہے کہ مقامی سرمایہ کاروں نے اسے خریدا ہے. ہم عموماً جاتے ہیں کہ ہم بیرونی سرمایہ کاروں کو کہتے ہیں کہ آپ یہاں آئیں اور یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ سرمایہ کاری کریں اور چیزیں جو خسارے میں جا رہی ہیں اس کو آپ خریدیں. یہ وہ پازیٹیو چیزیں تھیں جو 25 سے لے کر ہم 26 میں آئے. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ ہم مزید جو بھی خسارے میں جانے والے ادارے ہیں ان کو ہم عنقریب جو ہے آہستہ آہستہ کر کے اسے بھی ہم فروخت کریں گے. یہ اپنی جگہ ہو گئی. لیکن 92 مرسوس جو کہ مئی میں جنگ ہوئی، پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کا جھنڈا وہ بلند ہو گیا. پاکستان کا جھنڈا بلند ہوا اور پاکستان نے سفارتی سطح پہ کافی کامیابی حاصل کی. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ 2026 میں 2025 میں جو محنت کی تھی اس کے معاملے میں 2026 میں بہتر ہو جائے گی. لیکن ہم اگر ایک دم دیکھیں یہ ساری چیزیں، لیکن دوسری جانب اسٹیک ہولڈر جو مین اسٹیک ہولڈر ہیں وہ تاجر و صنعت کار ہے. تاجر و صنعت کار خوش نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کاسٹ آف ڈوئنگ کم نہیں ہوئی، برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجوہات یہی ہے کاسٹ آف ڈوئنگ نہیں ہے، امن امان کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے. یہ تمام مسائل ہیں جن کی وجہ سے یقینی طور پہ جو ہے ہماری برآمدات میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے بڑے بڑے جتنے بھی تاجر ہیں وہ فیلڈ مارشل عاصم منوی سے بھی ملتے ہیں، پرائم منسٹر سے بھی ملتے ہیں، آصف زرداری صاحب سے بھی ملتے ہیں، وفاقی وزیر تجارت سے بھی ملتے ہیں. پھر ان کو یہ معاملات کیوں نہیں بتاتے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ میں کیا چیزیں کمی ہونی چاہیے اور کیسے ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں جب تک کہ حکومت کی پالیسیز جو بہتر نہ ہو. انہی پر ہم آج گفتگو کریں گے. اور آج اسٹوڈیو میں جو مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دوں، اور کچھ مہمان ہمارے ساتھ جو ہیں ویڈیو لنک میں بھی ہوگی، ان سے بھی میں آپ کا نام بتاتا ہوں. تو میرے آج اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں فیصل معیز صاحب. فیصل معیز صاحب جو ہے یہ صدر ہیں نکاٹی، نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ انڈسٹری کے. کافی آزمودہ شخصیت ہے. نیچرلی تاجر تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ سیاسی شخصیت بھی ہیں. تو یہ آج سیاست پہ اور معیشت دونوں پر جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. تھینک یو فیصل معیز صاحب یہاں آگے. میرے ساتھ ویڈیو کال پہ جو ہیں زوم پہ جو ہیں وہ جو ہے ثاقب فیاض منگو صاحب. ثاقب فیاض منگو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. یہ سینئر نائب صدر ہیں ایف پی سی سی آئی یعنی کہ فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. یہ میرے ساتھ موجود ہیں زوم پہ. اس کے تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز پہلے ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں جناب فیصل معیز صاحب کی طرف سے، پھر ہم فیاض صاحب سے بنیں گے. فیاض صاحب ویٹ کیجئے گا، ہم ذرا فیصل صاحب کے خیالات سن لیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی فیصل صاحب کیا کہیں گے، 2025 کیسا گیا؟ دیکھیں جی، آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں بہت ساری چیزیں بتائیں کہ حکومت نے بڑا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، بالکل صحیح بات ہے. لیکن میں اس کے جو اینالائز کرتا ہوں، یہاں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ثاقب صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں. دا ریزن از دس کہ یہ جو 2025 کا سال تھا یہ کاروباری برادری کے لیے، صنعتی طبقے کے لیے ایک انسرٹنٹی کا سال تھا. صحیح. بیسکلی جب یہ سال شروع ہوا تو بہت ساری ایسی اچیومنٹس دکھانے کی کوشش کی گئی حکومت کی طرف سے کہ ہم بہت زیادہ یعنی کہ بوسٹ کرنا چاہتے ہیں انڈسٹری کو، تجارت کو. لیکن آخری اینڈ یہ ہوتا تھا کہ ہم جس منسٹر سے بات کرتے تھے، گورنمنٹ میں کسی سے بات کرتے تھے تو ان کے پاس ایک جواب ہوتا تھا کہ یہ صرف آئی ایم ایف کا پریشر ہے. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی بات کی کہ میں یہ کہوں گا کہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بیسکلی جو آپ کا زر مبادلہ اور فورن ایکسچینج اس ملک میں لاتی ہے، وہ انڈسٹری جو ہے وہ سفر کرتی رہی. آج ایکسپورٹ جو 31 بلین پہ تھی ہماری وہ کم ہوتی جا رہی ہے. آپ دیکھیں نا بہت سارے جو ایسوسیشنز ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ وہ اپیرل ایسوسیشنز ہیں اور دوسری ایسوسیشنز ہیں، ان سے آپ اگر رائے لیں گے تو وہ آپ کو ایکسپورٹ کی جو تعداد ہے، جو فگرز ہیں وہ بتائیں گے کہ کم ہوئے ہیں پاکستان میں. دا ریزن از دس کہ اس میں جو یوٹیلیٹی کے چارجز ہیں یا اس کے علاوہ جو درپیش مسائل ہیں، کراچی وہ جگہ ہے جہاں سے پورے ملک کی ایکسپورٹ میں 54% کا حصہ ڈلتا ہے اور 44% جو ٹیکسٹائلز
ایکسپورٹ کرتی ہیں وہ کراچی سے کرتی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس انڈسٹری کو سبسڈی اور یعنی حکومت کو چاہیے تھا کہ کسی طرح کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو کم کرنے کے لیے اور چیزوں کو اقدام کرنے چاہیے تھے. 12 ہماری میٹنگ ہوئی, کامرس منسٹری میں بھی میٹنگ ہوئی, پی ایم سے بھی ہماری بہت دفعہ میٹنگ ہوئی, جنرل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی. انہوں نے ہم سے بہت سارے کمٹمنٹس بھی کیے, ثاقب صاحب موجود تھے اس کے اندر, جس میں ہمارے کمٹمنٹس یہ تھے کہ ہم اس سال کے اندر بجلی کو 9 سینٹ پہ لائیں گے. اس سال 2025 میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت 9 سینٹ پہ بجلی کو لائیں گے. آج 16 سینٹ پہ بجلی ہے. ہمارے جو کمپیٹیٹرز ہیں, اگر آپ ممالک دیکھیں, ان کے بجلی کے ریٹس اور ہمارے بجلی کے ریٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر گیس کا ریٹ بھی وہی ہے. جی گیس کے پہ تو بات کرتے ہیں. گیس تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے لیے ہے. جو اصل مسئلہ ہے انٹرسٹ ریٹ کا, جو مانیٹری پالیسی آئی, ثاقب صاحب بھی, ہم بھی, کراچی چیمبر کے لوگ بھی یہ ڈیمانڈ کرتے رہے. ہم نے ڈیمانڈ کی کہ اس وقت جو ریٹ ہے, حکومت یہ کہتی ہے کہ مہنگائی کی سطح جو ہے وہ نیچے آئی ہے, تو کیا وجہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا؟ 10.5%. جی 10.5%. آپ اگر اسے ہمیں کمپیٹیٹرز لیں, انڈیا کو لیں, آپ سری لنکا جو کولیپس کی طرف جا رہا تھا, 7.5% کا انٹرسٹ ریٹ ہے اور انڈیا کا 5.5 ہے, اسی طرح بنگلہ دیش کا ہے. تو یہ سب سنگل ڈیجٹس میں. تو وہ جو بوروئنگ ہے جو انڈسٹری کو فلرش کرتی ہے, وہ چیزیں آج ہمارا انڈسٹری اس مارکیٹ میں کمپیٹ نہیں کر پا رہا. آپ نے گیس کا ذکر کیا, میں ایک بات بتاؤں, کون سا ایسا ملک ہے, آپ قطر کی مثال لے لیں, آپ ایران کی مثال لے لیں, آپ ایون دبئی چلے جاتے ہیں, تو سیاسی بینیفٹس کے لیے ہم نے اپنی انڈیجنس گیس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ اپنے ووٹرز کے لیے رکھ دیا. ہر ملک اس وقت ترقی کرتا ہے جب اس کی انڈسٹری, ان کی ایکسپورٹ انڈسٹری اور صنعت و تجارت ہے. بالکل. آپ نے ایکسپلوریشن نہیں تو کی نہیں اس انڈسٹری میں. بات یہ ہے کہ 3 فورن کمپنیز کے ساتھ آپ کے سوورن ایگریمنٹس ہوئے. وہ کمپنیاں آپ کو جو ڈگنگ کرتی تھی, جو ایکسپلوریشن کرتی تھی, وہ اس لیے اس ملک سے چلی گئیں کہ ان کو وقت پہ پیسہ نہیں دیا گیا حکومت کی. ایک ناروے کی کمپنی تھی, ایک چائنا کی کمپنی تھی, وہ چلی گئی, ٹرکش کمپنی تھی. میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ قطر جیسے ملک میں ڈومیسٹک سیکٹر کو گیس ایل پی جی سے ملتی ہے اور ساری انڈیجنس گیس اس شعبے کو ملتی ہے جو آپ کو زر مبادلہ کما کے دے رہا ہے, تو وائی کانٹ دس. دیکھیں تلخ فیصلے کر رہے ہیں نا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا ہمیں تلخ فیصلے کرنے, ہمیں اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, اس کے لیے تلخ فیصلے ہوں گے. تلخ فیصلے صرف جو ہے وہ بزنس مین کے لیے نہیں ہے, چاہیے نا, پوری قوم کے لیے تلخ فیصلے ہیں, اس بیوروکریسی کے لیے بھی تلخ فیصلے. یہ لوگ جو ایوان میں بیٹھے ہیں, ایم این اے, ایم پی ایچ, ان کے لیے بھی تلخ فیصلے. ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں, ان کی مراتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے پاس اس پہ آئی ایم ایف نہیں کچھ نہیں کہتا. وہ آئی ایم ایف کو صرف انڈسٹری اور بزنس مین نظر آتا ہے کہ سارا پیسہ ان کے اوپر ڈال دو, آپ کا جتنا سرکولر ڈیپتھ ہے یہ پورا کر کے دیں گے. اچھا, میں ذرا آپ ہی کی بات کو ذرا ثاقب فیاض منگو صاحب سے بھی ان کے خیالات پہ. ثاقب صاحب آ رہی ہے آواز میری؟ جی آ رہی. جی ثاقب صاحب, فیصل معیز صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ہیں, آپ لوگ بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, پرائم منسٹر سے, کامرس منسٹری میں یا دیگر جگہوں پر ملاقاتیں کرتے رہے. کیا وجوہات ہے کہ پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ایکسپورٹ کم ہو رہی ہے, امپورٹ زیادہ ہو رہی ہے, تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فیصل ملک صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ جب تک آپ الیکٹرک پرائسز جو ہے نا, یہ آپ سمجھ لیں کہ میجر کاز ہے. میں وہ انٹرسٹ ریٹ کو بھی اس کے بات کروں گا. جب تک یہ الیکٹرک پرائسز اگر آپ کی جو آپ کی ریجن میں دوسری کنٹریز کی ہیں یا جو آپ کے کمپیٹیٹرز کی ہیں, اگر آپ اس سطح پر نہیں لے کر آتے تو آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی, آپ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتے, آپ کی پروڈکٹس جو ہیں وہ سیل نہیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ آپ کی آلموسٹ ڈبل پرائسز ہیں الیکٹرک پرائسز. دوسری جو ہے, ہمارے یہاں جو ایک ٹیکس کا جو نظام ہے وہ بہت کمپلیکس ہے. آپ کو پتا ہے کہ مارکہ حق کے بعد بہت ساری کنٹریز, پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. بالکل. ہم آلموسٹ ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی
ہر ویک میں کوئی نہ کوئی فورن ڈیلیگیٹ کو فیڈریشن میں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ انویسٹرز ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں، لیکن وہ کوئی بھی سکسیس سٹوری نہیں بن رہی ہے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب وہ آتے ہیں ہم ان کو پورا اپنا، جب وہ سسٹم ہمارا دیکھتے ہیں کہ یہ الیکٹرک پرائسز ہیں، ٹیکس کا ریٹ اتنا ہائی ہے اور اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، ہمارے یہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی نہیں ہے اور ایز آف پیئنگ ٹیکسز بھی نہیں ہے۔ جو ٹیکس دینا چاہتا ہے وہ بھی نہیں، جو ہے اس کے لیے بھی آسانیاں نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ اپنا پورا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا کہ کب ہوگا ٹھیک؟ یہ کب ہوگا ایسا فرینڈ، یہ دیکھیں یہی کب بات ہوگا؟ ہے۔ 50 سال سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، جب سے ہم صحافت کر رہے ہیں اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب کہ یہی شکایتیں دیکھیں اب کرنا پڑے گا۔ دیکھیں اگر اب آپ یہ دیکھیں صرف 60 کی دہائی اٹھا لیں، آپ صرف 60 کی دہائی ایوب خان کی دیکھ لیں تو جو ترقی ہوئی وہ 60 کی دہائی کے بعد سے بالکل ختم ہو گیا۔ تو مطلب کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیں اب اگر ابھی بھی ہم نہیں کرتے، اتنی اچھی اپورچونٹی ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر اب ہم ابھی بھی اگر اس کو نہیں کر پائیں گے تو میرے خیال میں پھر آئندہ ابھی بھی ہمارے پاس ایسا موقع، اتنا بہترین موقع نہیں ہوگا کہ جب انہوں نے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جب اس ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے کہ پوری دنیا ہمارے ساتھ جو ہے وہ بزنس کرنے میں وہ اٹیچ، وہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی کنیکشن میں پوری دنیا آنا چاہتی ہے۔ دوسرا اس میں ہمیں خاص طور پہ ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ ان آئٹمز کی ہو، ہماری ایکسپورٹ ہو جس میں انڈسٹریل کا جو اس کا را مٹیریل ہے وہ پاکستان میں اویلیبل ہو۔ ابھی ہو یہ رہا ہے کہ اگر ہماری ایکسپورٹ ہوتی بھی ہے تو 90 to 95% وہ امپورٹ کرتے ہیں، انڈسٹریل را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ابھی فیڈریشن میں ہم لوگوں نے ایک پوری ریسرچ بنا کے دی ہے اور ان کو کچھ سیکٹر آئیڈینٹیفائی کر کے دیے ہیں کہ ان چیزوں کا را مٹیریل کے جیسے ایگرو ہے، اب ایگرو پروڈکٹس جو ہیں ان کا را مٹیریل ہمارے پاس موجود ہے، ہماری پاس، ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہیں، ہمیں اب کرنا یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کو ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، لائیو اسٹاک کو بوسٹ کریں، لائیو اسٹاک کے حوالے سے بھی ہمارے پاس کافی زیادہ فشریز ہے، ہمارے پاس سارے سمندر میں خزانے بھرے ہیں، ہمارے پاس مائن اینڈ منرلز ہیں، مطلب اس طرف جائیں اور گورنمنٹ اس میں ایکچولی اس کو سپورٹ دے، وہ یہ دے کہ اگر ایگریکلچر لینڈ کی طرف کوئی آتا ہے، کوئی وہ اس طرف جاتا ہے۔ فیاض صاحب اس میں تھوڑا سا ایک اور بھی چیز ہے کہ تھوڑا سا جو ادارے ہیں ان میں کرپشن پر جب تک حکومت توجہ نہیں دے گی، آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن جب تک قابو نہیں ہوگا اس وقت تک یہ تمام چیزیں ممکن نہیں ہیں؟ وہ تو ایک بالکل ایک انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر وہ اداروں میں کرپشن ہوگی تو وہ ادارے جو کام ان کو کرنا چاہیے پاکستان کے مفاد میں تو وہ نہیں کر پائیں گے نا۔ وہ تو بالکل، وہ تو اس کے ساتھ عازم و ملزم ہے کہ آپ کو وہ کرپشن اس میں سے ختم کرنی پڑے گی۔ میرے ساتھ رہیے گا، میں ذرا اس کا سوال کا جواب میں ان سے بھی فیصل صاحب سے بھی لوں گا۔ فیصل بھائی، ای او بی آئی، لیبر ڈپارٹمنٹ، سیسی، اس کے بعد آپ کے ای آئی اے اپنا ماحولیات والے، اس کے علاوہ آپ کے انکم ٹیکس، پھر اس کے بعد دیگر ادارے، یہ تمام ادارے بھی جو ہے وہ صنعتوں کو پنپنے نہیں دیتے، کیا کہتے ہیں؟ سر دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں اور آج پھر آپ کے سامنے یہ بات کہوں گا، یہ ادارے ہم نے پال کے رکھے ہوئے ہیں۔ Why don't you go for one window operation of taxation؟ جیسے جو دنیا میں ترقی کرتے ہیں ایکسپورٹرز یا بزنس مین، جو انڈسٹری ہے اس کے لیے ون ونڈو آپریشن کی بات ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں۔ آپ نے سیسی میں اتنا امپلائمنٹ دیا ہوا ہے، اتنا کرپشن ہے، آپ ای او بی آئی کے ادارے کو دیکھ لو، ایک یہ وائٹ ایلیفنٹس ہیں جو بیٹھے ہوئے اس ملک کو چوس رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ ان اداروں کو ختم کر کے آپ ٹیکسیشن کا ایک سسٹم کر دیں، پوری دنیا میں ڈیجیٹلائز پورٹل سسٹم ہے، آپ بنا دیں، ہر ایکسپورٹر کی جو سیلز ہے اس پہ آپ وہ پرسنٹیج طے کر دیں، ون ونڈو آپریشن پہ چلے جائیں، ہر آدمی ٹیکس پے کرے گا۔ مطلب مسئلہ ہم تیار ہیں، صنعتوں کو پنپنے نہ دینے میں ان اداروں کا بھی بڑا کردار ہے۔ بات یہ ہے کہ صبح جب صنعتکار ایز اے پریزیڈنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب ہمارا صنعتکار صبح فیکٹری میں بیٹھتا ہے نا تو اس وقت 42 ایجنسی اس کو وہ روز فیس کرتا ہے، کبھی سیسی، کبھی ای او بی آئی، کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ، کبھی یہ کبھی وہ۔ ادھر بات سنیں نا، فیڈرل، لوکل اور اپنا سندھ گورنمنٹ کی 42 ایجنسیز جو ہیں وہ اس پہ اٹیک کرتی ہیں۔ 42 ایجنسیز
گورنمنٹ کو اور پاکستان کو کما کے کچھ نہیں دے رہی ہیں، صرف وہاں جا کے رشوت لیتی ہیں اور اپنی جیبوں کو بھر رہی ہے. اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بڑھ جاتا ہے اس کی وجہ سے، اس لیے کہ تاجر جو ہے وہ ساری چیزیں اپنے پروڈکٹ میں اس کو ایڈ کر دیتا ہے. میں ثاقب بھائی بھی بیٹھے، میں ایف ڈی آئی کی بات کرتا ہوں، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آپ پچھلے 5 سالوں میں ایف ڈی آئی دیکھ لو اور آج ایف ڈی آئی پاکستان میں کیا آ رہا ہے. آپ دیکھو نا یار، آپ فگرز کو ٹیلی کرو. اگر آپ ایف ڈی آئی کی بات یا تو بہت اچھا ہے ملک میں. دیکھیے ثاقب صاحب، کیا ایف ڈی آئی نہ آنے کی وجوہات جو ہیں دہشت گردی ہے، امن و امان کا بہتر نہ ہونا ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ کیا کہتے ہیں آپ؟ ثاقب بھائی بتائیں گے. ثاقب صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ یہی کہتے ہیں، جو بھی فورن انویسٹر ہمارے پاس، سعودینز بھی آئے ہمارے پاس، یو اے سے بھی آئے، ابھی قطر سے بھی آئے، وہ صرف یہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، آپ کا جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بہت کمپلیکس ہے، اور آپ کی جو یوٹیلیٹی چارجز یا الیکٹرک پرائسز ہیں وہ بہت ہائی ہیں. تو ہم ادھر اگر کوئی چیز، ہم لوگ کوئی بھی انڈسٹری ادھر لگائیں گے تو وہ بہت ایکسپینسو پڑے گی اور ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ اس کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کم از کم ایز آف ڈوئنگ بزنس کر لیں، کہ ہم اپنا جو ٹیکس ریٹ ہے وہ کم کر لیں. اور ابھی ہم، میرے خیال میں تو ہمیں ایف ڈی آئی کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. ابھی تو ہم لوکل انویسٹرز کو روک لیں، وہ بہت بڑی بات ہے. اچھا نہیں، ایک گوادر کا جو ٹیکس فری زون تھا وہ ادھر ہمارے پاس ایکسپینشن کریں، وہ ادھر اپنی انویسٹمنٹ کریں، وہ انڈسٹری ادھر بڑھائیں، لیکن وہ بھی، اس میں بھی ہم کامیاب نہیں ہو رہے. لوکل انویسٹرز ہوں گے ادھر، جب وہ کام کریں گے اور وہ مطمئن ہوں ٹیکس گے. فری زون جو حکومت نے گوادر میں حکومت نے جو ٹیکس فری زون کی بات کی تھی کہ اس میں بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی اور لوکل بھی جائے گی، وہاں ٹیکس فری زون ہوگا، تو میرے خیال میں وہ دہشت گردی اور امن و امان کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. اس کی کیا صورت ہے؟ دیکھیں ادھر انفراسٹرکچر بھی تو ابھی تک نہیں دیا. ادھر ابھی تک جو ہے جو پاکستان نے بنانا تھا وہ سارا اس کی ذمہ داری تھی نا پاکستان کی، کہ وہ بنائے گا ادھر سے. جو چائنا نے اپنا کام کرنا تھا وہ تو کر دیا اس پیک میں. ادھر ابھی تک گوادر میں جب تک انفراسٹرکچر نہیں آئے گا، جب تک انڈسٹریز ایسے آ سکتی ہیں ادھر، اور اس کے بعد وہ بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب دیکھیں، اب تو ہم بہت ہی اچھا یہاں پر جو ہے ایک بہت اچھا لوگوں کو بھی کانفیڈنٹ آ گیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ہی سیکیور ملک ہے. میں پھر بار اسی چیز کی اگزامپل یہ دوں گا کہ مار کے حق کے بعد پوری دنیا میں ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور دوسروں کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں. اور کنٹریز ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی ایگریمنٹس کر رہے ہیں. تو اس میں اب وہ مسئلہ نہیں ہے. اصل مسئلہ ہے کہ انفراسٹرکچر بنائیں. جب تک وہ نہیں ہوگا، ہم لوگ کسی بھی کوئی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، اب کراچی کی وہ انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، آپ اس کا حال یہ دیکھ لیں، 50 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین ہے، اور یہاں پر ایسے لگتا ہے کچھ علاقوں میں جائیں تو ایسے یہ لگتا ہے کہ وہ کسی پہاڑی علاقے میں آ گئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے اگر ہم لوگ یہ جب تک انفراسٹرکچر نہیں دیں گے آپ کی، اور ہمیں کراچی سے باہر، ہمیں دوسرے شہروں سے دور انڈسٹریل زون بنانے ہوں گے، سستی زمینیں ہوں ادھر، ہماری یوٹیلیٹی ہو، اور فرینڈلی ماحول ہو، یہ بزنس فرینڈلی جو ہے ان کی پالیسیز ہوں. میرا خیال ہے کہ میرا اپنا ذاتی رائے یہ ہے کہ جس طرح سیاست میں ایک انقلاب کی ضرورت ہے، تو اسی طرح ایک تجارت معیشت میں بھی انقلاب کی ضرورت ہے. یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں یا فیصل معیز کر رہے ہیں یا ہم گزشتہ پروگراموں میں سنتے رہے، مجھے تو نظر نہیں آتا، کوئی روشنی کا سرا تو نظر نہیں آتا. میرا خیال ہے کہ جو حالات 50 سال سے وہی حالات مجھے 2026 میں بھی نظر آئیں گے. کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ جاتی ہے، اس لیے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کا مسئلہ ہے، پھر ادھر ایران میں مظاہرے ہو رہے ہیں، تو پھر تو ہمارا تو اور بھی بڑا غرق ہو جائے گا. جی دیکھیں، ہم لوگ الحمدللہ ہماری اپنی، ہم لوگ جو ہے وہ 250 ملین کا تقریباً ہمارا ملک ہے، ہماری آبادی ہے، اور اس سے ہم اپنی معیشت کو ہم لوگ صحیح کر لینا. ہمیشہ ہم لوگ ڈیپینڈ یہ نہ کریں کہ اگر کسی اور کنٹری میں کچھ ہو رہا ہے یا ادھر سے کچھ ایسا ہے تو ہمیں یہ فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا. ہماری الحمدللہ اپنی ایکسپورٹ تو متاثر ہوگی نا، آپ کی ایکسپورٹ تو متاثر ہوگی نا.
جی وہ ہوگی نا، تو جب ایکسپورٹ متاثر ہوگی تو ٹریڈ ڈیفیسٹ تو اور منزل بڑھ جائے گا. دوسرے راستے دیکھنے ہوں گے ہمیں، جیسے ابھی افغانستان کا مسئلہ ہے تو ہمیں کوئی اور راستہ دیکھنا ہوگا، ہمیں اور آپشن دیکھنی جی ہوگی. بالکل تو وہ جب تک وہ نہیں ہوگی ہماری جو ہے، ہم لوگ اس طرح چلیں ٹھیک ہے، مطلب ہمیں وہ فیصلے کرنے ہیں جو پاکستان کے حق میں بہتر ہوں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یہ تھے جناب ثاقب فیاض منگو صاحب، یہ سینئر نائب صدر تھے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری APCCI کے. انہوں نے جو گفتگو کی، مہمان ہمارے بٹے فیصل محیط صاحب نے جو گفتگو کی، یہ گفتگو بھی وہی ہے جو ایک مطلب یہ کہ ہر پروگرام میں یہی گفتگو ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ حکم اذان ہے ہمیں کہ ہم اذان دیتے رہیں کہ شاید کہ کسی کے کان میں آواز چلی جائے. مجھے یہاں پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تو ہم گفتگو جاری رکھیں گے، ساتھ رہیے گا. ویلکم ناظرین، پروگرام دیکھتے ہوئے ہم دوبارہ حاضر ہیں. وقفے میں جانے سے قبل ثاقب فیاض منگو فیڈریشن کے APCCI کے نائب سینئر صدر جو گفتگو کر رہے تھے، یا ہمارے ساتھ جو اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل محیط صاحب جو نکاٹی کے نارتھ کراچی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے صدر ہیں، ان سے بھی گفتگو رہی تھی. ثاقب فیاض منگو نے وہی باتیں کی جو آپ نے باتیں کی، لیکن مطلب یہ کہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا انقلاب آنا چاہیے، کہاں سے آئے گا انقلاب؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں، آپ بھی اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں میڈیا کو. جی SIFC کیوں بنی تھی؟ اسی لیے بنی تھی نا. اس کا کوارڈینیٹر جو ہے جنرل سرفراز صاحب، انہوں نے آ کے میڈیا پہ یہ بولا ہے کہ اٹس اے فیلیور، دا انویسٹمنٹس آر ناٹ کمنگ ٹو پاکستان بیکاز آف دا ریزنس. یہاں یہ جو ابھی ثاقب بھائی نے بولا کہ ٹیکسیشن کا نظام، اس کے علاوہ انفراسٹرکچر. میں آپ کو بتاؤں جو حالات ہے لا اینڈ آرڈر کے، اصل میں ایک تو ہمارے حالات برے، سنیے گا، امن و امان سب سے بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں ایک تو حالات برے، اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں نے جو ہمارے اس معاشرے میں یعنی ہماری قوم ہے. میں سب سے بڑی بات بولوں کہ آپ اس وقت سب سیاسی چیزوں کو ہٹا دیں، سب چیزوں کو ہٹا دیں. میں دوسرے ملکوں میں دیکھتا ہوں نیشنلزم، پیٹریوٹزم بہت ہے. ہمارے اندر سب سے بڑی کمی جو ہے حب الوطنی کی کمی ہے. ہم پاکستانی بننے کے بجائے ہم سندھی، پٹھان، مہاجر یہ بنتے. دیکھیں میں بڑی کلیئر لفظوں میں کہوں گا کہ جب تک ہم اجتماعی طور پہ کام نہیں کریں گے، ایز اے نیشن ہم اگر کام نہیں کریں گے نا بلال بھائی، تو یہ چیزیں صحیح کبھی نہیں ہو سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاسی لوگوں نے اپنا، دیکھیں آپ کا 100 اختلافات صحیح، یہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے نا، پاکستان ہے تو حکومت ہے نا، پاکستان ہے تو میں اور آپ ہے نا. مسئلہ یہ جب پاکستانی نہیں ہے اور آپ اتنا منفی پروپیگنڈا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی کر رہے ہو، تو لازمی بات ہے وہ جو FDI آپ کے پاس آنی ہے وہ کیسے آئے گی؟ اچھا میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ کچھ سیاسی اختلافات کی جو خبریں جاتی ہیں انٹرنیٹ میڈیا میں، سوشل میڈیا پہ جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی کہ پتہ نہیں کل کلا کو دوبارہ یہاں سیاسی ہنگامے نہ پھوٹ پڑے. ریزنز آر دیٹ فورنرز، ہم تو ملتے ہیں نا ان سے، ایگزیبیشنز میں ملتے ہیں، ہم باہر جاتے ہیں ان سے ملتے ہیں. ریزن یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں انسرٹینٹی بہت ہے، آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے کے بعد ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا چیز کرے. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھ سے گیس کی بات کر رہے تھے. جی سر ایک بہت بڑا بلون ہے پاکستان کے اندر گیس کا، جو فیلڈ کے اندر ہے. ابھی تو نیا ڈسکور ہو گیا نا سر، میں آپ کو نام دیتا ہوں. جی KP میں آپ سندھ کی یہ جو ہمارے بارڈر ہے رن آف کچھ، اس میں جو ہماری 2 سائڈیں ہیں بلوچستان سے بھی اور سندھ سے بھی، جس میں قطر اور ایران کے بیچ میں ایک بلون ہے جس کو آپ پارس گیس لائن کہتے ہیں، وہ پارس کے نام سے. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس سے سدرن سائڈ سے قطر گیس لے رہا ہے اسی بلون سے، اور ناردرن سائڈ سے ایران گیس لے رہا ہے. ہم واحد ملک ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایک نعمت موجود ہے اور ہم اس سے ایکسپلور گیس نہیں کر پا رہے. وجہ انٹرنیشنلی یو آر سو پیکڈ ود IMF، صحیح ہے نا، کہ یو ہیو سینکشنز آن دس. اف یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ تو آپ کو فوراً جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ روک دیتا ہے، آپ کو کام کرنے سے روک دیتا ہے. اب یہ جو آپ کا ایگریمنٹ تھا جس میں آپ GIDC، جس میں آپ آلریڈی پیسے ہم سب سے لے چکے ہیں، جو یہ ایران پاکستان گیس لائن کا تھا، آج کس وجہ سے رکی ہوئی وہ گیس لائن؟ سینکشنز کی وجہ سے نا. بیسیکلی میں سب سے بڑی بات آپ کے چینل پہ یا بیٹھ کے کہوں گا کہ میرے والد کے دور سے، میرے دادا کے دور، دادا تو نہیں کہوں گا، میرے والد کے دور سے ہم IMF کے مقروض تھے.
اور پتہ نہیں کتنی نسلیں جو ہیں آگے تک IMF اور ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آخری پروگرام ہے ہمارا. اچھا میں آپ کو بتا دوں، اور جب مقروض رہیں گی تو ہم کبھی بھی اپنے آزاد فیصلہ نہیں کر سکتے. میں آپ سے قرض لے لوں بھائی، اور قرض لے کے میں اپنی مرضی چلانا چاہوں تو میں چلا نہیں سکتا، آپ کی مرضی سے مجھے چلنا. بالکل تو بات یہ ہے کہ پہلے اس نحوست سے جان چھڑانی پڑے گی پاکستانیوں کو مل کے، میرا یہ کہنا ہے. دوسرا ایک بہت بڑا ایشو جو لا اینڈ آرڈر کا ہے نا، میں آپ کو ایک بڑی کلیئر بات بتاؤں. 4 کروڑ کے اس شہر میں ٹوٹل سندھ کی پولیس ہے 2,80,000، جو ڈپلوائڈ ہے 1,60,000 کراچی میں. لا اینڈ آرڈر پتہ ہے کیسے صحیح ہوگا؟ میں ایک بات بتا دوں، اس وقت اوپنلی بھتے کی پرچیاں نارتھ کراچی میں اوپنلی آپ کو بول رہا ہوں. اس کے علاوہ آپ نے آباد کی پریس کانفرنس بھی سنی. جی اس کے بعد انہوں نے بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پریس کانفرنس کر دی. وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آج آپ کے چینل پہ بول رہا ہوں کہ ایٹماسفیئر ہی نہیں بن رہا نا. ہمارے پاس ایک چلڈرن گارمنٹ انڈسٹری ہے جو سب سے بڑا لوکل کام کرتی ہے، لوکل انویسٹرز ہیں، اور وہ پورے پاکستان کے سپلائرز ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگ ڈر اور خوف کی وجہ سے سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں. اچھا میرے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود، میرے خیال میں زوم پہ موجود ہیں کامران ارشد صاحب. جی کامران صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ سر کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. یہ کامران ارشد صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہیں ایپٹما کے اور پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن کے. لاہور سے انہوں نے جوائن کیا ہے. کامران صاحب یہاں پر میرے اسٹوڈیو میں موجود ہیں فیصل معیز صاحب ہیں، یہ ایک نکاٹی نارتھ کراچی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری سے صدر ہیں، اور باقی فیاض منگو صاحب نائب صدر جو آپ کے سینئر نائب صدر فیڈریشن انہوں نے بات یہ کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھ رہا ہوں سر کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ امپورٹ والی سے دیکھ نہیں رہی کہ امپورٹ کو کدھر روکنا ہے، ریشنلائز کرنا ہے، اور انہوں نے امپورٹ کا منہ کھول دیا. اگر آپ آزاد و شمار جو ابھی 6 مہینے کی امپورٹس ہیں وہ آپ کی کوئی $34.38 بلین پہ پہنچ گئی ہیں، جبکہ یہی 6 جولائی ٹو دسمبر پچھلے سال 30.9، تو یعنی کہ کوئی 11.2% سے امپورٹ بڑھ گئی ہے. اینڈ جو آپ کی ایکسپورٹ ہے وہ سیم ٹائم پچھلے سال 6 مہینے کی 16.6 بلین تھی، وہ سیم جولائی ٹو دسمبر 2025-26 کی 15.18 پہ آ گئی ہے. لہٰذا آپ کی ایکسپورٹ منفی 8.7% ہے، آپ کی امپورٹ 11.2% ہے. پچھلے سال کا امپورٹ ایکسپورٹ کا گیپ مہینے کا $14.2 بلین تھا، وہی اس سال کا $19.2 بلین ہے، یعنی کہ $5 بلین سے آپ کا بیلنس آف ٹریڈ بڑھ چکا ہے. تو اس میں گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن کرنے پڑیں گے، اور اتنی جو لبرل امپورٹ پالیسی ہے اس کو روکنا پڑے گا. دوسرا، اس سال ان کا جو ٹیکس کا ہدف ہے، ٹیکس کا پچھلے سال 13.2 ٹریلین تھا، اس سال 14.3 ٹریلین. اس میں بھی آئی ایم ایف نے 500 ملین جو ہے وہ تو کم کر دیا نا. اب انہوں نے 300 جو 900 جو کم آ رہی تھی، جو کمی تھی، اس میں سے 500 تو آئی ایم ایف نے معاف کر دیا ہے. انہیں ٹوٹل جو ہے 400 ملین جو ہے وہ مزید جمع کرانا ہے، بلین. ٹارگٹ تو کم ہو گیا نا. پچھلے سال انہیں 850 اور اب آپ کہہ رہے ہیں 500 ارب کا ویور ہے، تب بھی ان کی ٹیکس کلیکشن سٹیگنیٹ کر رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، فیڈرل بجٹ کے ایک دن آنے سے 900 ارب کا شارٹ فال تھا، 900 ارب کا شارٹ فال تھا، جس میں 500 ارب روپے آئی ایم ایف نے ویف کر دیا. اب انہیں تقریباً جو ہے 400 ارب جو ان کو جمع کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ لوگ ایپٹما تو ایک طاقتور جو ہے وہ شعبہ ہے پاکستان کا، اور میرا اپنا خیال ہے گوہر اعجاز صاحب جو ایپٹما کے سابق صدر بھی تھے، انہی کی توجہ سے جو ہے یہ آئی پی پیز پہ جو ہے طرف جو ہے حکومت نے توجہ بھی دی. پھر بھی یہ ہے کہ بجلی کے ریٹ کم کیوں نہیں ہو رہے جبکہ بجلی تو وافر مقدار میں گورنمنٹ کے پاس موجود ہے؟ سر ہم سمجھا کے تھک گئے، ہم تو 1.5 سال سے سمجھا رہے ہیں. ہمیں سر اس بات کی خوشی کہ آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے، مہینہ پہلے جنرل سرفراز احمد ایف سی کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہماری بات کی تائید، بجلی کے ریٹ پہ، اس گیس کے ریٹ پہ، اس انٹرسٹ ریٹ پہ اور اس ٹیکسیشن پہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی، بلکہ یہاں سے کیپٹل آؤٹ فلو ہوگا. بالکل. جی کامران صاحب. جی آواز آ رہی ہے صاحب؟ جی آ رہی ہے، آپ کہیں.
کیا کہہ رہے ہیں جنرل سرفراز؟ سر 1.5 سال فیڈرل گورنمنٹ کو سمجھا رہے ہیں اینڈ ڈفرینٹ منسٹریز کو کہ اس ریٹ پہ، اس گیس کے ریٹ پہ، اس انٹرسٹ ریٹ پہ اور اس ٹیکسیشن کے ریٹ پہ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، رادر آپ کی جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے وہ ڈی انڈسٹریلائز ہوگی. اینڈ آپ نے ایگریکلچر کا آلریڈی حالت اس کی دیکھ لی ہے کہ آپ کی 5 بڑی کراپس -3 سے -30% گروتھ ان کی رہی ہے اس سال. یہ تو سر حکومت وقت کو سوچنا ہے کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ بھی گر جاتی ہے، آپ کی ٹیکس کلیکشن بھی اسٹیگنیٹ ہو جاتی ہے، تو گورنمنٹ NIFC ایوارڈ کرنے کے بعد گورنمنٹ کے پاس تو کچھ بھی نہیں بمشکل بچیں گے کہ صرف وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی کی وجہ سے تو KPP کہہ رہا ہے کہ ان کے بھی آج تک تقریباً 500 ارب روپے جو ہے انہوں نے اس کو پیمنٹ کرنی ہے. سندھ کے بھی بقایا ہیں، پنجاب کے بھی بقایا ہیں. بات وہ اپنی جگہ ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو 19% جو امریکہ نے آپ پر ٹیرف لگایا، انڈیا میں 50% لگایا، آپ نے ہماری انڈسٹری نے اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ یہ کاسٹ آف ڈوئنگ ہے وجوہات؟ سر انڈیا پہ بے شک 50% ہے، لیکن آپ نے اپنا موازنہ انڈیا سے نہیں بنگلہ دیش اور ویتنام سے کریں. ان کو 20% لگا. ہم اس بات پہ خوش ہیں کہ ہمیں 1% کم لگا ہے، 19%. لیکن ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے بنگلہ دیش سے کہیں زیادہ ہے اور ویتنام سے کہیں زیادہ ہے، لہٰذا ان کی ایکسپورٹ ٹیرفز کے باوجود نہیں مینٹین ہو رہی ہے یا گرو ہو رہی ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ ابھی تک 16.6 کی جگہ 15.1 پہ آ چکی ہے، جس میں اگین سب سے بڑا شیئر ٹیکسٹائل کا، پھر باقی دوسری تیسری آئٹمز کا. اچھا، اس میں بتائیے گا، میں ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمارے کمرشل اتاشی ہیں غیر ممالک میں، جو سفارتخانوں میں ہمارے کمرشل اتاشی ہیں، وہ نااہل ہیں یا وہ سیاسی بیس پہ ان کی تقرر ہوئی ہے، پروفیشنلز نہیں ہیں یا کام صحیح نہیں کر رہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں، جتنے آپ کے کمرشل اٹیچیز ہوتے ہیں یا ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسرز ڈفرینٹ ایمبیسیز میں لگتے ہیں، وہ جاتے تو بے شک میرٹ پہ ہیں، لیکن وہ بیچارے کیا کریں گے جب آپ کی بجلی خطے کی سب سے ہائیسٹ ہوگی. آپ کی بجلی 12.5 سینٹ کی ہے، جبکہ پورے خطے میں جو ایوریج ٹیرف ہے اور خطے کا بنگلہ دیش، انڈیا، سری لنکا، ویتنام کو لے رہا ہوں، یہاں پہ 6 سے 8 سینٹ کا ٹیرف ہے. تو 12.5 سینٹ کی بجلی پہ یا 34.5 روپے کی بجلی پہ آپ کیسے مقابلہ کریں گے 8 سینٹ؟ نمبر 1. نمبر 2، پورے ریجن میں سر اس وقت جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تقریباً 5.5 سے 6% ہے. تو آپ 10.5% کی کیسے مقابلہ کریں گے؟ نمبر 3، آپ کی ایوریج ٹیکسیشن، کارپوریٹ ٹیکسیشن فار لارج سائز کمپنیز اس وقت 48 سے 52% پہ جا چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یونیلیور، دوسرے تیسرے کئی ایسے نام ہیں، انہیں ریپیٹ کرنے کا فائدہ نہیں، وہ پاکستان چھوڑ. جب تک آپ ان چیزوں نہیں کریں گے. جی یہ فیصل محیط صاحب ہیں کامران بھائی، آپ ایپٹما کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. میں ایک بات پوچھوں کہ ہمارے یہاں سے جو ایکسپورٹ ہوتی ہے پوری دنیا میں، وہ تو وہ آئٹم ہے جو بالکل آپ اس کو کہیں گے ان لفظوں میں کہ کچرا آئٹم ہے. اصل میں ویلیو ایڈڈ آئٹم جو ہے وہ اس وقت بنگلہ دیش اور ویتنام کے پاس ہے. آپ جائیں نا، جتنے بڑے برانڈز ہیں جو ویلیو ایڈیشن میں کام کرتے ہیں اور وہ اچھا پیسہ دیتے ہیں ہمارے ایکسپورٹر کو. وائی ڈونٹ وی ٹارگیٹ دوز؟ مسئلہ یہی ہے نا کہ آپ نے جو بات کہی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری ویتنام اور بنگلہ دیش سے بہت اوپر ہے. کیا گورنمنٹ کے سیکٹر سے یہ بات کی نہیں جا سکتی کہ ویلیو ایڈیشن میں جو کام کر رہے ہیں دوسرے ملک اور جس طرح وہ پیسے کما رہے ہیں، جس طرح فورن ایکسچینج اپنے ملک میں لا رہے ہیں، ہم اس پہ ایپٹما کے تھرو اور ہم جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں مل کے گورنمنٹ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ یہی کمٹمنٹ ہمارا تھا جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب آئے اور ہم سے میٹنگ کی کراچی میں، آپ لوگوں سے لاہور میں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس سال اور ایک خوشخبری دوں گا کہ 9 سینٹ پہ آپ کی بجلی آ جائے گی. تو ہم نے گوہر بھائی سے بھی بات کی اور SM تنویر صاحب سے بھی بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس پہ میٹنگ کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت ایک فورس اور یونائٹ فورس کے ساتھ گورنمنٹ سے بات کرنی چاہیے اور اپنا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہمارے ایکسپورٹر ہیں ان کا نیچے لانے کے لیے متحدہ کوشش کرنی چاہیے. جی کامران صاحب. سر یہ ہم بات ان کو بڑی دیر سے باور کرا رہے ہیں اور یہ سب منسٹری سے ہم مل چکے ہیں، چاہے منسٹر آف پاور ہیں، چاہے منسٹر آف کامرس ہیں، چاہے ہارون اختر صاحب ہیں، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، چاہے منسٹر فار
پیٹرولیم اینڈ گیس ہیں، سب کو یہ بات باور کرا چکے ہیں، اور میرا خیال ہے اب اس چیز کا تھوڑا تھوڑا اثر آ رہا ہے۔ ایس آئی ایف سی نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ کوئی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، نہ کوئی انویسٹمنٹ آئے گی جب تک ہم اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک نہیں کرتے۔ یا میں نے بار بار باور کرا رہے ہیں سب فیڈرل سیکرٹریز کو، فیڈرل منسٹرز کو، ایس اے پی ایمز کو، پرائم منسٹر صاحب کو۔ اچھی چیز یہ ہے کہ انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ اب کوئی نہ کوئی فکر شروع ہو ضرور گئی ہے اسلام آباد میں۔ ٹیکسٹائل میں کامران صاحب، ٹیکسٹائل میں فیصل آباد تو بالکل تقریباً ختم ہی ہو گیا، تقریباً تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ، تقریباً 50 سے اوپر تو ہم نے سنا جو رپورٹ ہے۔ آپ بتائیے گا کہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں، کراچی میں بے انتہا ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو مین سیکٹر ہی جو ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل پہ ہے، تو پھر کیا ہوگا آگے؟ ایپٹما نے ہی ریڈ الرٹ یا ریڈ فلیگ جاری کیا تھا کہ 144 ملیں بند ہو چکی ہیں اور مزید بند۔ جی، یہ ہوش کے ناخون لینے پڑیں گے، اینڈ جو ہم نے انہیں تجاویز دی ہیں بجلی کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے، ٹیکسیشن کے حوالے سے، یہ اس سارے کی فسکل سپیس گورنمنٹ نے کریٹ کرنی ہے۔ ہم کسی قسم کی سبسڈی نہیں مانگ رہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم پہ آپ نے کراس سبسڈی لگائی ہے، جو ہماری کاسٹ آف حصہ نہیں ہے، جس طرح بجلی کے ٹیرف میں آپ 131 ارب روپیہ اضافی ساری صنعت سے لیتے ہیں، ناٹ جسٹ ٹیکسٹائل، ساری صنعت آف پاکستان، اس کو خدارہ آپ پی ایچ ڈی پی میں لے جائیں، بسپ کا حصہ لے جائیں، ہمیں سزا نہ دیں یا مہنگے آئی پی پیز کی سزا آپ ہمیں تو نہ دیں نا۔ ڈومیسٹک آئی پی پیز تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن اب جو 2012 کے بعد 13 کے بعد جو لگے ہیں، وہ جو آپ نے معاہدے کیے، اب ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سر گورنمنٹ کو سوچنا پڑنا ہے، گورنمنٹ کو اس پہ ریشنلائز کرنا پڑنا ہے۔ آپ نے 35 40 روپے کے جو سولر پلانٹ لگائے ہیں، میرا خیال ہے کہ کامران صاحب تو ان کو ریشنلائز کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ دیکھیں کامران صاحب، بات ساری وہی ریپیٹ ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ سے آپ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کے جو سابقہ چیئرمینز تھے انہوں نے کہا، ان کے سابقہ چیئرمین انہوں نے بھی کہا، فیصل معیز صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں، دیگر جتنے بھی ٹاؤن ایسوسیشن وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس طرح پی آئی اے کو حکومت نے بیچا 135 ارب روپے میں، لوگ کہتے ہیں کہ جناب گھاٹے کا سودا ہے، اسی طرح حکومت کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ کچھ سخت فیصلے کرنے پڑیں گے بجلی کی کاسٹ کو نیچے لانے کے لیے؟ 800 ارب کے ڈیٹ ہوں اینڈ 80-90 ارب کا سالانہ خسارہ ہو، میری طرف سے سر وہ اگر گورنمنٹ کے ہاتھ سے نکل کے پرائیویٹ ہاتھوں میں گئی ہے ایٹ اینی کاسٹ، تو یہ اس چیز پر تک ہونا چاہیے کہ وہ پی آئی اے کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے اینڈ پی آئی اے کو بہتر بنائیں گے، نہ کہ اسے اور خراب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت نے سخت فیصلہ کیا نا کہ 134 سے 35 ارب روپے میں جو پی آئی اے کو فروخت کر دیا، لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کچھ کہ سستے میں بیچ دیا، لیکن حکومت نے فیصلہ تو کیا نا۔ تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں خاص طور پہ بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے میں کیا حکومت پاکستان سخت فیصلہ نہ کرے؟ دوسری طرف کے پی میں گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں، گیس تو آپ کے ملک میں بے انتہا ہے، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے گیس کی قیمتیں بھی کم نہیں ہو رہی ہیں۔ اور یہ جو فیصل معیز کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے گھروں میں بھی گیس دینے کی بجائے آپ جو ہے انڈسٹری کو گیس دیں، تو یہ متحد ہو کر آپ لوگوں کو ایک حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے؟ سر یہ بار بار کر رہے ہیں، یہ اب گورنمنٹ کو اگلے بجٹ میں کچھ ایسے فیصلے صنعت کاری، ٹریڈ، انویسٹمنٹ، کامرس کے حوالے سے کرنے پڑیں گے، ورنہ اگر گورنمنٹ اسی میں خوش ہے کہ 3 ملکوں کا 9.3 بلین ڈالر پڑا ہے اینڈ کہ ہماری اوورسیز سے بڑھ کے نے اسی پہ رہنا ہے، تو پھر آپ انڈسٹری کو خیر آباد کہتے ہیں، پھر انڈسٹریلائزیشن تو نہیں ہوگی۔ چلیں بہت شکریہ کامران صاحب، ارشد صاحب بہت شکریہ۔ یہ چیئرمین ایپٹما تھے جو لاہور سے ہمیں جوائن کیا تھا انہوں نے، اور ان کی گفتگو بھی جو ہے سیم وہی ہے جو ثاقب فیاض منگو صاحب نے کہی یا ہمارے فیصل معیز صاحب کہہ رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ تاجروں میں بھی صنعتکاروں میں بھی اتحاد نہیں ہے۔ اگر آپ مختلف تجارتی پلیٹ فارم پہ جائیں تو ہر آدمی جو ہے اپنے اپنے گانا گا رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس سے لطف اندوز ہوتی ہے، وہ تو چاہتی ہے یہ کہ آپ لوگ لڑتے رہیں اور لڑنے کے بعد جو ہے وہ تمام چیزیں ہو جائیں۔ یہاں پہ تھوڑا سا بریک لوں گا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم ناظرین، پروگرام درکیب میں ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ وقفے میں جانے سے قبل ہم نے ایپٹما کے چیئرمین کامران ارشد صاحب سے گفتگو کی، اس کے علاوہ اس سے قبل جو ہے ہم نے ثاقب فیاض منگو صاحب سے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے پی سی ایل ان سے گفتگو کی۔ بات یہ ہے کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ بات جو ہے وہ اس میں مماثلت ہے۔ مماثلت اس لیے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ کم ہونی چاہیے، اور ہمارے ساتھ جو فیصل معیز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اسٹوڈیو میں، ان کا بھی یہی کہنا ہے۔ کیا کہیں گے فیصل بھائی؟ دیکھیں سر، آپ نے ابھی 2-3 باتیں کی، میں نے باقی باتیں تو سب لوگوں نے کی۔ پرائیویٹائزیشن صحیح ہے نا، کس طرح پرائیویٹائزیشن ہوئی
اور کس طرح عمل میں لائی گئی، یعنی کہ آپ اس کو کہیں گے کہ مجبوراً اور زبردستی یہ پرائیویٹائزیشن. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ پی آئی ہے. پی آئی کی. ٹھیک اوکے. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے ڈائریکٹلی لنک ہے ایف ڈی آئی کا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وائی ڈونٹ دے کم ان دس بٹ؟ ہاں بیکاز دے آر انسرٹن. میں وہی بات آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک انسرٹنٹی تھی. دیٹس وائی فورن کمپنیز نے اس کی بٹ نہیں دی. اس سے جو آج یہ جس ریٹ میں گئی ہے اس سے دگنا ریٹ میں جا سکتی تھی یہ کمپنی اگر فورن انویسٹمنٹ اس ملک میں آ رہے ہوتے. میں بڑی کلیئر کٹ بات بتا رہا ہوں. آپ سٹیل مل کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں، آپ اس کے علاوہ ریلوے کو بھی پرائیویٹائز کرنے کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے. دیکھیں جب ایک ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے، اکنامکلی ترقی کر رہا ہوتا ہے، تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آتی ہے اس ملک میں. نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی اکانومی ویک ہے. اب میں آپ کو مثال دوں گا. وی آر سٹنگ ان اسلام آباد کامرس منسٹری میں اینڈ وی ٹاک ود ہائر لیولز. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کامرس منسٹری کا ایک ڈیلیگیشن گیا ایک ملک آپ نے سنا ہوگا ایتھوپیا. جی بالکل صحیح. صحیح ہے. وہاں ایک وقت ایسا تھا ایتھوپیا میں کہ ہم قحط کے لیے پیسے جمع کرتے تھے اس ملک کے لیے. اس ملک میں ایک نوجوان حکمران آیا، سمجھیے گا بات، اور اس نے نوجوان حکمران آیا اور اس نے آتے کے ساتھ ہی اس نے کیا کہا کہ جب اپنی پالیسیز دی اس نے کہا تم میرے مخالف ہو، جو لوگ بیٹھے تھے تم میرے حامی ہو، میں تمہیں 2 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، 3 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں، جتنا بلیک پیسہ تم نے پارک کیا ہے برنگ بیک ان ایتھوپیا. آج وہ اکانومی ان کی ایئر لائن جس طرح فلرش کر رہی ہے، بالکل صحیح کہہ رہے آج ہیں. فورن انویسٹمنٹ جانے کو تیار ہے ایتھوپیا. میرا کہنا یہ ہے کہ وی نیڈ اے چینج. وہ چینج ان سینس آف آپ کو سخت فیصلے ایسے لینے پڑتے ہیں. اور مجھے بڑی امید ہے سخت فیصلے ایسے کہ لینے یہ پڑتے ہیں. سخت فیصلے صرف ایک ہی شخص لے سکتا ہے اس ملک میں، وہ ہے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے سخت ہونا پڑے گا. میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں چیئرمین آباد حسن بخشی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی تھوڑا سا 2 گفتگو کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ سر. میرا خیال ہے کہ بہت مصروف دن ہے آپ کا، اس میں سے آپ نے ہمارے لیے 2-3 منٹ نکال ہی لیے. چیئرمین یہ فیصل محیط صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں. فیصل محیط صاحب نکاٹی کے چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ 2025 جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے کیسا رہا؟ جی شکریہ آپ کا. 2025 کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک اور بہت چیلنجنگ سال تھا، اور اگر اسی قسم کی پالیسیز فیڈرل گورنمنٹ اور ہمارے ادارے بناتے رہے جس میں اسٹیک ہولڈرز کی شمولیت نہیں ہوگی اور وہ ہر سال پہ ہر 6 مہینے پہ پالیسی تبدیل ہوگی، تو نہ صرف کنسٹرکشن انڈسٹری، اس پاکستان کی اور بھی انڈسٹری زوال پذیر ہوتی رہیں گی. تو مطلب یہ کہ آپ کی تو مطلب یہ کہ سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بنائی، وہ جو قبضوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس کے حوالے سے، پھر اس کے بعد بھتہ خوری کے حوالے سے بھی ایک وہ بن گئی، سارا کچھ ہوا. اس کے باوجود بھی یہ کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خوش نہیں ہیں. دیکھیے آپ نے کہا سال کیسا گزرا، یہ آباد پورے پاکستان کی آرگنائزیشن ہے. ٹیکسیشن کے بہت ایشو رہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، پالیسیز میں کنسسٹنسی نہیں تھی، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ نہیں کی. جہاں تک پروونشل میٹرز ہیں جس میں آپ نے قبضوں کا ذکر کیا، جس میں آپ نے شاید ایکسٹارشن کا ذکر کیا، اور جس میں آپ نے اداروں کی پرفارمنس کا ذکر کیا، تو میرے خیال میں ہم وہ چیزیں سے بہت دور ہیں جو ایک مہذب ملک کے ایک مہذب شہر میں، بلکہ ایک بڑے شہر میں ہونا چاہیے. نہ یہاں پر ڈیجیٹلائزیشن ہے، نہ یہاں پر لینڈ ریکارڈ ڈیجیٹلائز ہوا ہے. محکموں کا تو انداز کام کرنے کا بلال صاحب آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ کیا حالت ہے، اور جو افسران بیٹھے ہیں ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جو ان کے پاس آ جائے اور ان کے پاس پھنس جائے. یہ ساری باتیں سب پتہ ہے سب کو کہ کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، اس شہر میں نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے صرف سمپل سے بتا دیجئے کہ سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی تھی ایک قبضے کے چھڑانے والی، دوسرے بھتے کے حوالے سے، ایک آپ کی میٹنگ ہوئی ان سے، مذاکرات بھی ہوئے، کوئی رزلٹ نظر آیا آپ کو؟ جی سی ایم صاحب نے جو بھتے کی کمیٹی بنائی تھی اس پہ نتائج اچھے موصول ہوئے ہیں. جو لوگ ان کی بہاف پہ یہاں پیسے کلیکٹ کرتے تھے ان میں بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، انکاؤنٹر بھی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 2 لوگوں کے سندھ گورنمنٹ نے اپنی طرف سے ریڈ وارنٹ کی چیزیں مکمل کر کے اسلام آباد بھیج دی ہیں، اور اسلام آباد نے اپنے یہاں سے ریڈ وارنٹ کی ریکویسٹ فرانس بھیج دی ہے. تھینک یو حسن بخشی صاحب. آپ میرے ساتھ موجود ہیں حسن بخشی صاحب.
بات وہی سمپل سی بات ہے کہ 2025 میں جو وعدے تھے حکومت وہ وعدے کوئی پورے نہیں ہوئے اور نہ آئندہ ہوں گے کہ نہیں پتہ. جلدی سے کلوزنگ میں تو آپ کے پروگرام میں بہت ساری باتیں کی. ایوری بڈی از انہیپی لائک کہ پالیسیز کے حساب سے, اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کا شامل ہونا بہت ضروری ہے. ابھی دیکھیں ایک چیز پہ میں اکنالج کروں گا آپ کے چینل پہ بیٹھ کے کہ سندھ گورنمنٹ نے جو ہمارا سیس کا جو ہمارا ایکسائز اور پراپرٹی کا پیسہ تھا جس کی لیجسلیشن انفراسٹرکچر سیس کا جس کی آلریڈی لیجسلیشن ہوئی نہیں ملی نا آپ کو. اس میں مراد علی شاہ صاحب نے ابھی 7 انڈسٹریل زون کے لیے 9.2 بلین کی گرانٹ دی. ٹھیک ہے, گرانٹ ان ایٹ انفراسٹرکچر ٹیکس ہے نا. جی سیس وہی انفراسٹرکچر سیس, لیکن اس کو تو پورے شہر میں لگنا چاہیے نا سر. یہ صرف دیکھیں میں لیجسلیشن لگنا پورے شہر میں چاہیے, لیکن لیجسلیشن یہ ہے مرتضی وہاب صاحب 100 ارب مانگ رہے ہیں وفاق سے. بالکل مانگ رہے ہیں, لیکن لیجسلیشن یہ ہے کہ میرے ایریا سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے انڈسٹریل زون سے وہ اسی علاقے میں لگے گا. ٹھیک ہے, اب آپ کے علاقے میں جہاں بیٹھے ہیں یہ ٹیکس, میرا صرف کہنا یہ ہے کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 2016 میں بھی سندھ گورنمنٹ نے یہ پیسے دیے اور اب دنوں وفاق نہیں دے رہی ہے. وفاق کو پیسے دینے چاہیے کراچی کے لیے, میچنگ گرانٹ دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو, بہت شکریہ فیصل محی صاحب, آپ یہاں تشریف لے کر آئے. تمام لوگوں کو شکریہ جو میرے ساتھ زوم پہ تھے یا کال پہ تھے. بات وہی ہے کہ پالیسی کا فقدان ہے, حکومت کو سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا کہ اس پالیسی کو اگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مشاورت کے ساتھ فوری طور پہ اگر انہوں نے نہیں کیا تھے تو معیشت کا 26 میں بھی وہی حال ہوگا جو 25 میں تھا, اور ہماری برآمدات کبھی بھی نہیں بڑھ سکتی. بلال اس میں اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت اللہ حافظ.